پروگرام کے حصے میں ہم نے رابطہ کیا جناب آصف درانی صاحب سے، سابق پاکستانی سفیر ہیں ایران کے لیے، یو اے ای میں بھی سفارتکاری کے فرائض سر انجام دے سکے، ویری سیزنڈ ڈپلومیٹ، کیونکہ نیو دہلی ہو، تہران ہو، نیو یارک ہو، کابل ہو، لنڈن ہو، ان تمام اہم کیپٹلز میں یہ سفارتی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، تو ان سے بہتر اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کوئی دوسرا شخص دستیاب نہیں تھا۔ بہت شکریہ درانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یہ جو ایران اسرائیل جنگ ہے، اس میں بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ٹویٹس ہوں، وہ تو کوئی حتمی اینڈ چاہ رہے ہیں، نیگوسیشن کی بات ہی نہیں کر رہے۔ ایران چاہتا ہے کہ ہم مذاکرات کریں، اسرائیل بار بار امریکہ کو براہ راست مداخلت کی دعوت دے رہا ہے۔ کیا امریکہ براہ راست اس جنگ میں حصہ لیتا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے، امریکہ اس وقت ڈائریکٹ شاید فوری طور پہ نہ آئے، اس کا یہ کام اسرائیل بخوبی انجام دے رہا ہے۔ اسرائیل نے جو ہے، اور اس میں جو لعنت ملامت ہے وہ اسرائیل کو ہو رہا ہے، امریکہ پہ تو انڈائریکٹ الزام آتا ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن اس میں امریکہ اگر حالات قابو سے نکل جائیں گے اسرائیل کے، تو پھر امکانات ہے کہ پھر امریکہ بھی ڈائریکٹ اس میں آ سکتا ہے۔ جی، اب یہ فرمائیں کہ ابھی بار بار، چونکہ میں نے دی ٹائمز آف اسرائیل کو بھی دیکھا ہے، ایک نیو یارک ٹائم کی رپورٹ بھی دیکھی، بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو سپریم لیڈر ہیں ان کا جو ان کو ٹارگٹ کرنا ہے وہ آن دی ٹیبل ہے، گو کہ ٹرمپ نے اسے نیو یارک ٹائمز کے مطابق ویٹو بھی کیا۔ ایسے کسی کاوش کی، کیونکہ رجیم چینج کی وہ بات کرتے ہیں، ایرانی عوام کی حمایت حاصل ہوگی؟ یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے۔ اگر اسرائیل یہ کر دے گا تو پھر یہ ایک طرح کی ریت پڑ جائے گی، اور اس طرح کی روایات جو ہیں وہ سیاسی استحکام، خطے کے استحکام، خطے کے امن کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ اگر اور پھر یہ کہ مسٹر نیتنیاہو کو نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ جی درانی صاحب، لیکن یہ تو بڑی واضح سٹیٹمنٹ ہے ٹرمپ صاحب کی، کل بھی انہوں نے پوسٹ کیا کہ ایران کین ناٹ ہیو اے نیوکلیئر ویپن، بولڈ اینڈ کیپٹل ورڈز میں انہوں نے یہ لکھا ٹروتھ سوشل کے اوپر، اور انہوں نے کہا میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں، اور ساتھ کہتے ہیں ایوری ون شوڈ امیڈیٹلی ایویکویٹ تہران۔ یہ تو براہ راست ان کے جو مضمون مقاصد ہیں اس کی عکاسی نہیں کرتا ان کا پیغام؟ جی بالکل یہی ہے، اور انہوں نے جب یہ تو شروع دن سے، بلکہ جب یہ نیوکلیر ڈیل ہوا تھا، JCPOA کہلاتا ہے، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جو 2015 میں سائن ہوا، P5 اور جرمنی نے کیا، تو ٹرمپ صاحب نے اس وقت ہی اس کو کرٹیسائز کیا۔ اس وقت وہ پاور میں نہیں تھے، وہ اوباما ایڈمنسٹریشن نے کیا تھا، لیکن جو ہی یہ اقتدار میں آئے، انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ہم جو ہے یہ JCPOA سے نکل رہے ہیں، اور وہ نکل گئے۔ پھر انہوں نے 1 سال کا پیریڈ دیا باقی ممالک کو کہ وہ ایران سے آئل لینا بند کر دیں، ورنہ ان پہ سینکشن لگ جائے گی۔ انڈیا تقریباً $9-10 بلین کا تیل ایران سے لیتا تھا، وہ اس نے 1 سال بعد بند کر دیا۔ اس طرح اور کچھ ممالک تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ تو یہ ٹرمپ صاحب سنگل مائنڈیڈلی کر رہے تھے، اور اس دوران انہوں نے آتے ہی پہلے تو مڈل ایسٹ کے اندر ابراہم ایکارڈ کروایا، اس میں UAE اور بحرین شامل ہوئے، اس کے بعد سبسیکوئنٹلی وہاں سوڈان اور موراکو بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ اور پھر یہ ان کی جو ایگریشن ہے پیلسٹائن میں، اسرائیل کے ایگریشن سلامی ٹیکٹک سے وہ ان کے ٹیریٹری پہ آہستہ آہستہ قبضہ کرتے جا رہے تھے، اور حماس نے جب یہ 7 اکتوبر 2023 میں یہ اٹیک کیا، تو اس نے صورتحال کو اور مزید خراب کر دیا۔ اور آج یہ صورتحال ہے کہ ایران جو کافی اپنا نفوذ انفلوئنس رکھتا تھا عراق میں، سیریا میں، لیبنان میں حماس کے ساتھ، آج وہ سارے ڈیسیمیٹ ہو چکے ہیں۔ تو ایران کو یہ جب اس طرح کی گریجول سیٹ بیکس یہ اسرائیل نے آگے آ کے ہی کیے، اور یقیناً اس میں امریکہ کی سپورٹ تھی، تو یہ تمام عوامل مل کے اب وہ اسرائیل کو یہ شائع ہے کہ یہ شاید وہ اس میں ایران کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں اس کو کامیابی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ I'll be skeptic about Israel's success، کیونکہ ایران کے پاس باہر ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں اس کے پاس ریزیلنس ہے۔ اب میں پہلے بھی کہتا ہوں یہ میں بالکل ایگزیکٹلی درانی صاحب، دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی واز اباؤٹ ٹو آسک یو سر،
کہ اس تنازع میں ایران کہاں تک جا سکتا ہے، کب تک مزاحمت کر سکتا ہے؟ ایران کے میں بتا رہا ہوں کہ اس میں ان کی ریزیلنس ہے. انہوں نے ایران عراق وار میں 8 سال لڑے. اس وقت بھی ایران اکیلا ہی تھا. صدام حسین نے حملہ کیا اور ان کو حمایت جو تھی امریکہ اور باقی دنیا کی جو ویسٹرن ممالک تھے ان کی حمایت حاصل تھی. اور انہوں نے لیکن وہ 8 سال تک چلی. اور وہ تو ایران کے انیشل ڈیز تھے ریولوشن کی. اب تو 45 سال ہو گئے انہوں نے. دے آر ناؤ ویل انٹرینچڈ. ٹھیک ہے ایران کے اندر جو ہے وہ ڈسینٹنگ وائسز ہیں. وہ اپنی جگہ حقیقت ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ اسرائیل نے ایران کے جو سیکیورٹی اپریٹس ہے اس میں انویسٹ کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایران کی جو ٹاپ سیکیورٹی براس ہے، ملٹری براس ہے، سائنٹسٹ ہیں، ان کو انہوں نے پہلے حملے میں ہی انہوں نے ان کو قتل کیا. اور اب وہ درانی صاحب یہ ایران اس آپشن پہ جائے گا جو آبنائے ہرمز ہے اس کو بند کرنے پہ غور کرے گا؟ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ جی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جنگ کا دائرہ کار کس طرح سے پھیلتا ہے، کس جانب پھیلتا ہے، اور اس میں ایران کے لاسز کتنے ہوتے ہیں. اگر اس فقط یہ کہ ایران ہی کو لاس ہوگا تو پھر وہ کہے گا کہ اگر ہم ڈوب رہے ہیں تو آپ کو بھی لے کے ڈوبیں گے. یہ پاسبلٹی ہمیشہ رہتی ہے. اور پھر آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان میں جو ہے باقی عناصر جو ہے ایکسٹرنل ایلیمنٹس جو مسچیف پلے کر سکتے ہیں، شرارت کر سکتے ہیں، اور وہ بھی پاسبلٹی ہے. اس میں بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ٹویٹس ہوں وہ تو کوئی حتمی اینڈ چاہ رہے ہیں، نیگوسیشن کی بات ہی نہیں کر رہے. ایران چاہتا ہے کہ ہم مذاکرات کریں. اسرائیل بار بار امریکہ کو براہ راست مداخلت کی دعوت دے رہا ہے. کیا امریکہ براہ راست اس جنگ میں حصہ لیتا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے امریکہ اس وقت ڈائریکٹ شاید فوری طور پہ نہ آئے. اس کا یہ کام اسرائیل بخوبی انجام دے رہا ہے. اسرائیل نے جو ہے اور اس میں جو لعنت ملامت ہے وہ اسرائیل کو ہو رہا ہے. امریکہ پہ تو انڈائریکٹ الزام آتا ہے تو وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس میں امریکہ اگر حالات قابو سے نکل جائیں گے اسرائیل کے تو پھر امکانات ہے کہ پھر امریکہ بھی ڈائریکٹ اس میں آ سکتا ہے. جی اب یہ فرمائیں کہ ابھی بار بار چونکہ میں نے دی ٹائمز آف اسرائیل کو بھی دیکھا ہے، ایک نیو یارک ٹائم کی رپورٹ بھی دیکھی، بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو سپریم لیڈر ہیں ان کا جو ان کو ٹارگٹ کرنا ہے وہ آن دی ٹیبل ہے. گو کہ ٹرمپ نے اسے نیو یارک ٹائمز کے مطابق ویٹو بھی کیا. ایسے کسی کاوش کی، کیونکہ رجیم چینج کی وہ بات کرتے ہیں، ایرانی عوام کی حمایت حاصل ہوگی؟ یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. اگر اسرائیل یہ کر دے گا تو پھر یہ ایک طرح کی ریت پڑ جائے گی اور اس طرح کی روایات جو ہیں وہ سیاسی استحکام، خطے کے استحکام، خطے کے امن کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. اگر اور پھر یہ کہ مسٹر نیتنیاہو کو نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں تو ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے.